امریکہ میں ایک مرتبہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو پولیس والے آ گئے چیک کرنے کے لیے، اور وہ بڑے آرام سے اندر پھر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کسی نے دروازہ بھی ان کے لیے نہیں کھولا، تو یہ پولیس والے کہاں سے داخل ہو گئے؟ تو میں نے پولیس آفیسر سے سوال کیا کہ آپ ادارے میں کیسے داخل ہوئے؟ اس نے چابی دکھائی، کہتا ہے یہ میرے پاس ماسٹر کی ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی تالے بنتے ہیں اس کمپنی کے، یہ ان کو کھول سکتے ہیں۔ تو ماسٹر کی ایسی ہوتی ہے کہ ہر تالے کو کھول لیتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو کھولنے کی ماسٹر کی ہے۔ جس بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنی آ گئی، اب وہ اللہ کے خزانے سے جو چاہے لے لے۔ آج کل ATM مشین ہیں، جن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ جاتے ہیں اپنا کوڈ ڈالتے ہیں، کبھی 5000 نکال لیا، کبھی 10,000 نکال لیا۔ یہ ان کی ثواب دید ہوتی ہے، ان پہ منحصر ہوتا ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں پیسہ اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ بالکل یہی مسئلہ ہے نماز کا، کہ نماز اللہ کے خزانے سے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک ماسٹر کی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ خزانے کے دروازے کھول دیں گے، نعمت عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، 2 رکعت پڑھتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ جس مقصد کے لیے پڑھتے تھے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اس بات کی تسلی کر لی کہ میری امت ایسی نماز پڑھنا سیکھ لے جس نماز پڑھنے سے یہ اللہ سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں اور پیچھے گھر میں آپ کا بڑا بیٹا ہے، آپ اس کو ہر دروازے کی چابی حوالے کر دیتے ہیں، بیٹا یہ ہو تو ایسے کر لینا، یہ ہو تو ایسے کر لینا، اور اگر یہ مسئلہ بنے تو یہ چابی ہے، اس ٹرنک کا دروازہ کھول کے اس میں سے فلاں چیز لے لینا۔ پھر آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اب میرے بیٹے کو پیچھے جو ضرورت بھی پیش آئی وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھائی۔ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ میری طرح نماز پڑھو گے تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور پھر اللہ تمہیں وہ دے دیں گے جو تم اللہ سے مانگو گے۔ اس لیے نماز اللہ کو بہت پسند تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت پسند تھی۔ صحابہ کرام کی تو عادت تھی، کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا فوراً 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ جب سے ہمیں نماز پڑھنی بھولی ہمارے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پوری دنیا بس مسائلستان ہی بنی ہوئی ہے اور انسان انہی مسئلوں میں ہر وقت الجھا رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ